عزیز ساتھی السلام علیکم۔ میں ایک چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز ساتھی، لا الہ الا اللہ یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، پر عملی طور سے کس طرح کاربند رہا جا سکتا ہے، اس سلسلے کی 2 ویڈیوز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اب یہ تیسری ویڈیو ہے اور میرے نزدیک سب سے اہم ویڈیو ہے۔ مختصر خلاصے کے طور پر پچھلی 2 ویڈیوز کو دہرا لیتے ہیں۔ مولویوں نے صدیوں سے رب اور عبادت کا تصور انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ عبادت سے مراد دعا، پوجا اور پرستش وغیرہ ہی ہے، اور انسانوں کے عام اجتماعی معاملات الگ چیز۔ اسی طرح رب کی بات کی جائے تو جھوٹے رب اور الہ اگر ہوتے ہیں تو بتوں کو پوجنا، سورج کو پوجنا، آگ کو رب اور خدا بنانا اور الہ بنا کر پوجنا وغیرہ وغیرہ مراد ہے۔ تاہم قرآن سے پتہ چلا کہ سب سے بڑے جھوٹے رب وہ مولوی اور مذہبی پیشوا ہوتے اور سیاسی حکمران بن جاتے ہیں، جو لوگوں پر اللہ کے بجائے اپنا حکم، اپنی شریعت، اپنا قانون اور اقتدار مسلط کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ظلم کا اور شرک کا نظام مسلط کرنے والے لوگ طاغوت ہوتے ہیں۔ اگر تم نے مجتمع ہو کر ان طاغوتوں کا انکار نہ کیا، ان کی حکمرانی، شریعت اور نظام ختم کر کے اللہ کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی اجتماعی کوشش، جسے قرآن جہاد سے تعبیر کرتا ہے، اگر تم نے نہ کی تو تم نے پوری زندگی ان کے نظام کی اطاعت کرتے ہوئے گزاری، اور ان کی اطاعت ہی تو خالص شرک ہے جس کی بخشش نہیں۔ پس ایمان ہے یا نہیں ہے، آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، اس کا سارا انحصار ان طاغوتوں کے خلاف مجتمع ہو کر جہاد اور قتال کے عمل پر ہے۔ اگر جہاد ہے تو ایمان ہے، اگر جہاد نہیں ہے تو جہنم کی آگ ہے۔ ساری بڑی بڑی وعدیں نصیحتیں یہیں قبر کی مٹی میں ساتھ ہی ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ معزز ناظرین، ابھی اسی سمت میں اس تیسری ویڈیو میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز ناظرین، جسے بھی طغیانی اقتدار، کرسی کا نشہ چڑھ جائے، پھر وہ بہت سفاک اور بے رحم، جھوٹا اور منافق بن جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی شریعت و حکم سے خود کو آزاد سمجھ بیٹھے۔ اس لیے اس شخص اور اس کے مقتدر ٹولے کو سوائے قتال و جہاد کے دفع نہیں کیا جا سکتا۔ اس ٹولے کو اللہ طاغوت کہتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ جبھی اللہ نے جنت کا راستہ اسی ٹولے کے خلاف جہاد، اور جہاد بھی قتال کی حد تک کرنے میں رکھا ہے۔ اللہ نے زمین میں مسلسل فرعونوں، نمرودوں، جرنیلوں، نوازوں، زرداریوں، عمرانیوں کی فرما روائی اور سرما روائی کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو مذہبی طور سے گمراہ کیے رکھنے والے مولویوں، طارق جمیلیوں اور فضل الرحمانیوں کی منافقت کا سلسلہ رکھا اسی لیے تاکہ جنت کے لیے اہل امیدواروں کا انتخاب آسان ہو سکے۔ دیکھیے، کچھ دھات سے خالص سونا نکالنا ہو تو بھٹی کی گرمی درکار ہوتی ہے۔ گرمی سے خالص سونا پگھل کر کچھ سے الگ ہو کے سامنے آتا۔ ویسے ہی جنت میں جانے کی اہلیت رکھنے والے بھی خالص سونے ہی کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ بھی نمرود و فرعون جیسے طاغوت، سیاسی حکمرانوں اور ان کے ایجنٹ مذہبی پیشواؤں کے خلاف لڑتے لڑتے اور اپنی جانیں گنوا کر ہی جنت میں پہنچنے کا خود کو اہل ثابت برکاتے ہیں۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا زبان ہلا کر اور تسبیح کے دانے گھما کر، حج و عمرے کر کے، کچھ صدقے خیراتیں، مسجدوں کو چندے زکاتیں دے کر مولوی نے آپ کو پہنچنا آسان سمجھا دیا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ معزز ناظرین، اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا جو کہ عہد الست کہلاتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں ملتا ہے۔ اس عہد میں بھی کوئی 10 باتیں نہیں پوچھی گئی تھیں، بلکہ صرف اور صرف ایک بات تھی، ایک قول تھا کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے۔
رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی ایسا رب نہیں بنانا جس کی عبادت کی جائے، یعنی بنیادی وہی لا الہ الا اللہ کی بات تھی۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا صرف اور صرف میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے قول دیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بس اصل امتحان صرف ایک ہی ہے، اجتماعی طور سے کسی انسان کو بھی اپنا رب نہیں بنانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل تھی جو تورات اور انجیل کی حامل تھی۔ ان کی کتابیں بھی دراصل اللہ کی شریعت اور نظام حکومت تھی، جنہیں قائم کرنے کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو اللہ نے سونپی تھی، اور انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، یعنی تم ہرگز کسی اثر پر، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں جب تک تورات کو قائم نہیں کرتے، بالفعل اپنی عملی زندگی، اجتماعی نظام دین کے طور پر اس کو قائم نہیں کرتے۔ تو کیا آج ہم کسی بھی اصل پر قرآن کو قائم اور نافذ کیے بغیر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ قرآن آخرت کے روز ہماری شکایت کرے گا کہ اس قوم نے، میری قوم نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا، بالکل ایک طرف ڈال دیا تھا۔ قرآن کو تو سب سے بڑا حق ہی یہی بنتا ہے کہ اس کے نظام کو نافذ اور غالب کیا جائے۔ ہم سارے قومی منافق ہیں سوائے چند لوگوں کو چھوڑ، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی کہ ایک قوم کے لوگ خود کو مسلمان بھی کہیں اور وہ اس کے نظام کو نہ تو خود نافذ کریں، اور اگر کوئی اس کے نظام کی طرف بلائے، اس نفاذ کی طرف بلائے تو اس کا ساتھ بھی نہ دیں، الٹا ان کو متون کریں۔ یہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر خود موجود تھا۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں اور مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ہم ہی میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ رب سے مراد ہمارے ہی جیسے زندہ انسان ہیں جو بعض میں سے بعض کے رب بنتے ہیں۔ یہ چاند، ستاروں، سورج، درخت، سانپوں کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو اگر وہ نہ مانے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ دیکھیے قرآن جہاں صاف صاف وہ اصل بیماری بیان کر رہا ہے جو اہل کتاب میں پیدا ہوئی تھی، جس میں ہر امت کی طرح آج ہم بھی پھنسے ہوئے، امت مسلمہ بھی پھنسی ہوئی ہے، کہ انسانوں ہی میں سے بعض انسان دوسروں کے رب بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہی وہ بنیادی ٹھوکر جس سے ہم آپ کو مسلسل متنبع کرتے چلے آ رہے ہیں کہ رب بت، سورج، چاند، ستارے، درخت، سانپ نہیں بنتے، بلکہ رب سیاسی و مذہبی پیشوا بنتے ہیں۔ ان کا ٹولہ طاغوت کہلاتا ہے، جو کہ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے رب بنتے ہیں کیونکہ وہ اپنا حکم، اپنی شریعت، اپنا قانون، حکم دین مسلط کر دیتے ہیں، جس کی کوئی اجازت اور اتھارٹی ان کو رب العالمین کی طرف سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ انسان نے اسی بنیادی حقیقت کو شیطان نے انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل کیا ہے، اور آج بھی عرب پتی دنیا پرست منافقوں، مولویوں نے اسی بنیادی حقیقت کو اوجھل کیا ہے کہ شرک بتوں کے پرستش کا ہی نام ہے۔ عزیز ساتھی، اصل شرک ہے اجتماعی، بعضنا بعضا اربابا، انسان کے اوپر اپنے جیسے اس کے زندہ چلتے پھرتے مولوی اور سیاسی حکمرانوں کا گٹھ جوڑ یا طاغوت کی شکل اختیار کر کے رب بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے سورج، سانپ، گائے، پہاڑ انسان کے اوپر اپنا قانون اور ضابطہ حکم مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ اپنے ہی جیسے انسانوں کے اوپر اللہ کا نازل کردہ قانون حکم چھوڑ کر اپنا حکم و قانون مسلط کر دے، لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنا محکوم بنا کر طاغوت بن جائے، یہی وہ انسان کے اوپر انسان کا رب بن جانا ہے، جسے اللہ صاف صاف بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کہہ کر سمجھا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے باغی سیاسی حکمران اور مولوی اور مولانا رب بن کر نہ بیٹھ جائیں، اور تمہارے پر اللہ کے نازل کردہ حکم کے بجائے انسانی قوانین و شریعت مسلط نہ کر دیں۔ اللہ نے اسی انسانی طاغوت کی طغیانی اور جھوٹی ربوبیت سے بچانے کے لیے ہر امت میں رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے خبردار کیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ یعنی سارے انبیاء کا مقصد بعثت بھی یہ رہا کہ انسان کو انسان کی ربوبیت، سیاسی حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کے گٹھ جوڑ طاغوت کی عبادت سے نکالیں، کیونکہ انسان کی ربوبیت کا پھر یہی لازمی نتیجہ نکل کر رہتا ہے کہ کروڑوں انسان غربت و افلاس سے ظلم کی چکی میں پھنس جائیں،
اور پھر ریسکیو آپریشن یعنی جہاد کی ضرورت پڑے. بس ہر نبی ریسکیو آپریشن یعنی مظلوموں کی بڑی اکثریت جیسے ظالم نظام پیس رہا ہوتا ہے اس کو ظالم طاغوتی ٹولے کے حکمران ٹولے کے شکنجے سے نکالنے کے لیے ہی مبعوث کیا گیا ہے. اس نبی کی بعثت کا اولین اور بنیادی مقصد یہی تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اب اصل امتحان ہی طاقتور طاغوت کے خلاف جہاد کا ہو. یہ آپ عمران خان صاحب کا بنی گالہ محل دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک جانی ملا عمر کا گھر ہے اور یہ عمران خان کے نظام کے اندر ایک مزدور کس طرح جی رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل امتحانی طاقتور طاغوت کے خلاف جہاد کا اور اس کی عبادت کسی طور نہ کرنے خواہ علاقہ چھوڑ دینا پڑے خواہ قتل ہو جانا پڑے تو یہ کام بہرحال آسان نہیں اور اللہ سے زیادہ اس حقیقت کو کون جان سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان لانے والوں سے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے. یہ معاہدہ ہر دور کے ایمان لانے والے انسانوں کے ساتھ اللہ کا معاہدہ ہے. یہ معاہدہ سورہ توبہ میں بیان بھی کیا گیا ہے. ایک مزدور کے ہاتھ جو سارا دن دہاڑی کرنے کے بعد اس کو 1000-1500 روپے ملیں گے. یہ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بغیر بجلی کے لکڑیوں کی آگ سے ماں ان کو پکا کے روٹی دے رہی ہے بچے کھا رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے اس کے مدینہ کی ریاست کے مدعی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس رہتا کہ کوئی بھوکا نہ رہ جائے. اس کے اندر ان کی نیندیں اڑی رہتی تھی. اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری لاد کر مدینہ کی ریاست کے والی عمر رضی اللہ عنہ جھوپڑیوں تک پہنچایا کرتے تھے. یہ ہمارے مولوی فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ہے حمزہ شہباز شریف اور بلاول. ارے خوش رہے میرے یار پہلے ہمارے باپوں نے باریاں لگائیں اب جرنیل ہماری باریاں لگائیں گے. یہ درخت تینوں ایک ہیں. درمیان میں عمران خان صاحب ایک طرف نواز شریف صاحب ایک طرف زرداری صاحب. یہ ہے وہ ان کے لیے ریسکیو آپریشن کرنا. یہ پھنسی ہوئی گائے بکرے یا بھینس ہے بیچارے کروڑوں کی تعداد میں جن کے لیے ریسکیو آپریشن کر کے بچانا ہے اور اس ریسکیو آپریشن کا نام ہی جہاد ہے. اللہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ کانٹریکٹ سورہ توبہ میں ایمان والا صرف اور صرف وہی ہے جو اس کانٹریکٹ کو تسلیم کرے سائن کرے کہ ہاں مجھے ان غریبوں مسکینوں محتاجوں کو اس گندے نظام سے ظلم کے نظام سے نکالنے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دوں گا. جان اور مال دے دوں گا. اس کو پورا کرنے کی اپنی پوری کوشش بھی کروں. جس کی کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی انعام و کرام کا وہ مستحق ہوگا. یہ ایک عورت بے سر اپنے بچوں کو لے کر فٹ پاتھ کے پر پڑی ہوئی ہے. کیا مولوی مذہبی پیشوا سیاسی حکمران نام نہاد دانشور کسی نے اس معاہدے کی بابت آپ کو بتلایا جو اللہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان ہو سکا جسے آپ بھی سائن کر چکے ہیں؟ اگر آپ خود کو کلمہ گو کہتے ہیں تو آپ کو قرآن سے کم از کم اس معاہدے کا تو جاننا چاہیے. دنیا کے ہر معاملات میں پوری چالاکی سے آپ ملکوں کے سفر تک کر کے اپنے چند ٹکے ہزاروں کروڑوں بنانے کے لیے پوری چالاکی دکھاتے ہیں. جہاں کہاں گئی آپ کی چالاکی؟ کیا جنت جہنم مذاق ہے یا حقیقتیں؟ اگر حقیقت ہے تو آپ نے کیا قرآن سے اس معاہدے کو اپنے اصل کرنے کے کام کو خود تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یا ایک اللہ کو چکمہ مت دیجئے، فریب مت دیجئے. آپ کو وہ یقین قرآن کا اور آخرت کا نہیں ہے جو دنیا کے مال و متاع کا ہے اور اس کا کوئی جواب حشر میں آپ کے پاس نہیں ہوگا. بہرحال اس کانٹریکٹ کی روح سے پہلے آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ حکیم محمد سعید نے عرصہ پہلے عمران خان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ بیرونی قوتوں نے ایک سابق کرکٹر عمران خان کا انتخاب کیا. یہودی میڈیا نے عمران خان کی پبلسٹی شروع کر دی. CNN اور BBC عمران خان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں. پاکستانی میڈیا کو کروڑوں روپے دیے جا چکے ہیں. ایک یہودی خاتون جمیمہ گولڈ اسمتھ جس کے والد عرب پتی یہودی ہیں کو عمران خان کی دلہن بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میرے نوجوانوں کیا آپ پاکستان میں یہودی الاصل حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب تو یہودی کا مشن تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے لیکن ابھی بھی آپ چاہیں تو اس مشن کو ناکام کر سکتے ہیں ہوش کے ناخن لے کر. صفحہ نمبر 13-14 جاپان کی کہانی مصنف حکیم محمد سعید شہید. شاید اسی جرأت مندانہ بوئی پر حکیم محمد سعید کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اس لیے کہ فری میسن برادری چھوڑتی نہیں. بہرحال اس معاہدے کی روح سے یہ ہے اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ جنت میں تمہیں دوں گا اگر اس معاہدے کو نبھا جاؤ.
جنت تمہاری بدلے میں جان اور مال تمہیں دیے گئے ہیں، یہ میرے تمہارے پاس میری امانت کے طور پر موجود رہیں گے، تاکہ انہیں تم میرے بتانے کے مطابق استعمال کرو۔ ان جان و مال کو تمہیں مار دینے یا مر جانے کی حد تک، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کی حد تک، اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے میری راہ میں فی سبیل اللہ ہی استعمال کرنا ہے۔ تمہاری جان اور تمہارے مال صرف تمہارے تصرف میں ضرور ہیں، لیکن تمہارے ہیں نہیں، بلکہ میری امانت کے طور پر تمہارے پاس ہے۔ اب یہ طاغوت کے خلاف جہاد کے لیے استعمال کرو گے، اور خواہ قتل کرنا پڑے یا قتل ہونا پڑے، جس نے بھی معاہدے کے مطابق جان اور مال استعمال کر لیے، یعنی زمینی حقیقت کے مطابق خود کو طاغوت کی عبادت سے بچانے میں استعمال کر لیا، وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ اس نے خالق کائنات سے عہد کو نبھا دیا۔ اب خالق کائنات اسے جنت میں نوازنے پر آئے گا تو کیا کچھ نہیں دے گا۔ اب مومنوں کا کام یہ ہے، جہاد، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ اب مومنوں کو اللہ کے باغی نظام، اللہ کے باغی حکمرانوں اور مولویوں کی ربوبیت میں کسی طور سمجھوتا نہیں کرنا، کیونکہ اس سمجھوتے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک ایسے مشرکانہ و ظالمانہ نظام حکومت و زندگی میں بے ضرر کا پردہ بن کے رہ جانا، جو مشرکانہ نظام زندگی کروڑوں غریبوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہا ہو۔ اگر یہ ہو، اب آپ کی سمجھ میں یہ قرآن کی یہ آیتیں بھی آرام سے آ سکتی ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم، کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں قتال کرتے، نہیں لڑتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار کھڑا کر دے۔ معزز ناظرین، منافق، دنیا پرست، مولوی بھی اور غامدی جیسے زرخرید نام نہاد دانشور اس معاہدے کو ایک پرانے دور کا جز وقتی معاہدہ قرار کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ معاہدہ اپنے دور کے لیے تھا، آج اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ معزز ناظرین، دیکھیے، یہ معاہدہ سچے مومن اور اللہ کے درمیان، یہ معاہدہ اللہ اور سچے مومنوں کے درمیان تورات میں بھی موجود ہے، یعنی جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام تک کا کوئی وجود زمین پر مسلمانوں کے درمیان عملی طور پر موجود نہ تھا، اس وقت بھی سچے مومن اور اللہ کے درمیان خرید و فروخت کا یہ معاہدہ موجود تھا کہ تمہارے جان اور مال میں نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ یہ در حقیقت وہ قرآن کی آیت جس کے اوپر یہ ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی سورہ توبہ کی آیت مال جنت کے بدلے خرید دیے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یقتلون و یقتلون، مارتے بھی اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل، قرآن، سب کتابوں میں اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا ایمان والو، تم نے جو سودا کیا اس پر خوشیاں مناؤ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر یہی معاہدہ انجیل میں بھی لایا گیا، اور انجیل میں بھی موجود رہا کہ تمہارے جان اور مال میں نے جنت کے بدلے خرید کیے۔ پھر یہی معاہدہ قرآن میں بھی لایا گیا، اور قرآن میں اس طرح لایا گیا کہ اسی معاہدے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہی معاہدہ تورات، انجیل میں بھی کیا گیا اور قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تورات، انجیل، قرآن تینوں میں سچے ایمان والوں سے کیا گیا کانٹریکٹ، ایک جز وقتی کانٹریکٹ کہ جس کی آج ضرورت نہ ہو، کبھی بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ آفاقی ہے۔ اور خود عقل سے سوچئے، جب تک ایک نظام میں غریبوں، مفلسوں کی بڑی تعداد ظلم کی چکی میں پستی رہے، تب تک اس معاہدے کی ضرورت بھی قائم ہی رہتی ہے۔ اللہ بالکل شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ جو کروڑوں انسان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ارب پتی مولوی اور ارب پتی سیاسی حکمران گٹھ جوڑ کر کے شرک کا نظام مسلط کر دیتے ہیں، تو مولوی اور سیاسی حکمران بے شک سے سکتے غریبوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے دولت اور عیاشی تک خود کو محدود کر کے کامیاب سمجھنے والے سمجھے تو سمجھا کریں، لیکن اللہ ظالم نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بلکہ ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا رب وہی ہے، اس نے صرف آزمائش کے لیے مہلت دی۔ وہ ان طاقتور باغی حکمرانوں اور مولویوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کے شرک کے نظام میں بلکتے کروڑوں مفلسوں سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو الرحمن الرحیم ہے، اور ان تمام ناانصافیوں اور ظلم کے لیے اس نے بدلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، مالک یوم الدین۔ بس اگر تم بدلے کے دن کو کامیاب رہنا چاہتے ہو تو عبادت صرف اور صرف اسی کے کرو، اسی سے مانگو، صرف وہی دے سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ان 4 ابتدائی آیات کا اصل مفہوم اب آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، رب صرف اللہ کو بنانا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ ظالم نہیں جو کروڑوں انسانوں کو انسانی ربوبیت کے ہاتھوں چلنے والی ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اس نے بدلے کا دن مقرر کر رکھا۔ جب ہمیں یہ بنیادی حقیقتیں پتہ چل جائیں تو ظاہر ہے پھر ہمارا کرنے کا قیام زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کا حق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خواہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولویوں اور سیاسی حکمران طاغوتوں کے گٹھ جوڑ کی عبادت ہم نہیں کریں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے، مار دیں گے، مر جائیں گے۔ جنت ہماری ہے یا جان اور مال تیرے ہیں مالک۔ اس لیے مولویوں اور کی مکاری اور جہاد و قتال سے فرار کی راہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سوائے جھوٹ، مکر اور فریب کے کچھ نہیں۔ ان منافق عرب پتی دنیا پرست مولویوں کی زبانیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکیوں، اللہ کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، انبیاء کے قصے، وظیفے، اذکار، روایتیں، گشت، چلے، لوٹے، مسواک، بستر اٹھا کے مسجدوں سے گھر بھاگنا، گھر سے رائے بھاگنا، والد خود عرب پتی بن کر والدین کی خدمت کے درس، لوگوں کو قناعت کے درس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے قصے، حکایتیں، الغرض جہاد کو نکال کر اسلام کی ساری تفصیلات کو بڑھا چڑھا کر ان کی زبانیں بغیر تھکتے چلتی نظر آئیں۔ لیکن ظلم کا جو نظام مسلط ہے، جس کا کروڑوں انسانوں کو غربت و افلاس کی چکی میں پیسے جا رہا ہے، اس سے نجات کا جو راستہ قتال کی صورت میں اللہ نے طے کر دیا ہے، معاہدہ کر دیا ہے، اس سے گریز اور فراز صاف محسوس کیا جا سکتا ہے اگر آپ میں ذرہ برابر بھی انصاف اور ایمان ہے۔ ایسے ہی مولوی اور ان کا فریب کھائے ہوئے مسلمانوں سے اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرو نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو پسند وہی لوگ ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر قتال کرتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ معزز ناظرین، آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں ریسکیو آپریشن دکھائے جاتے ہیں۔ کوئی پرندہ ہے چوپایا کسی جگہ پھنس گیا اور ہیلی کاپٹر سے بڑی محنت سے اس کو بچا لیا گیا، ٹیمیں وہاں پہنچتی ہیں۔ اسی طریقے سے سیلاب کے اندر لوگ گر گئے، پھنس گئے، پھر کشتیوں کے ذریعے ان کو نکالا جاتا ہے۔ بلڈنگ گر گئی، کھود کے سوراخ کر کے ان کو بچایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انسان خوش ہوتے ہیں۔ انسان بچائے جائیں تو جانوروں کو بچا لینے سے بھی کہیں زیادہ بڑا ریسکیو آپریشن قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں عقل و شعور رکھنے والے انسانوں کو بچائے۔ ان حقیقتوں کو ذہن کے سامنے رکھ کر ذرا غور کیجئے، شرک کا ظالمانہ نظام جس کو اللہ تعالیٰ اصل فساد کی جڑ کہتا ہے، طاغوت کی عبادت، کروڑوں مفلسوں اور غریبوں کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے مسلسل چلا رہا ہے۔ اس وقت بھی نہر کے اندر اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے مائیں پھینک رہی ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف شکایت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہ دیکھ لیا پروردگار تیرا انصاف اور رحم، خود آخر میں چھلانگ لگا کے مر رہی ہیں۔ خبریں آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے یقیناً، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر ہماری عملی ذمہ داری کہ ہم کو ریسکیو ٹیم، ہم وہ امت ہیں جو اللہ کے پر اس کے پر یہ ذمہ داری قرآن کے ذریعے ڈالی، حامل قرآن ہم ہیں۔ اب ایک ریسکیو آپریشن کی اپنی حد الوسع کوشش کرنے پر یقین رکھتے ہوئے تدبیر، منصوبہ بندی، اجتماعی کوشش میں لگے ہوئے، اور دوسرے وہ بے حس لوگ ہیں جنہیں ان کروڑوں ریسکیو کی امید لگائے لوگوں کو عملی طور سے ریسکیو کرنے کا کوئی ارادہ و منصوبہ نظر نہیں آتا۔ عزیز ساتھیوں، پس قرآن جو جہاد اور قتال کی تکرار لگائے رکھتا ہے، وہی ریسکیو آپریشن کی فرضیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ بس آخری بات اور جو نتیجہ نکل کر ہی رہتا ہے وہ یہ کہ جب ظلم کے مشرکانہ نظام نے کروڑوں انسانوں کے منہ سے نوالے تک چھیننا شروع کر دیے تو آپ کا ایمان سچا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہی جہاد کے اوپر۔
تو جہاد کا فریضہ ہی اس بات کی کسوٹی بن کر رہ جاتا ہے کہ سچے پیشوا، سچے مولانا، سچے علامہ، سچے شیخ الحدیث، سچے دامت برکاتہم العالیہ، سچے شیخ القرآن، سچی جماعتیں کون سی ہیں، جھوٹے منافق مذہبی پیشوا، منافق جماعتیں کون سی؟ دیکھیے معزز ناظرین، ہماری بات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے نا کہ اگر ظلم کا نظام مسلط ہو، جھوٹے مولویوں اور سیاسی حکمرانوں کا ٹولہ رب اور طاغوت بن کر مسلط ہو چکا ہو اور کروڑوں انسان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، تو آپ کا ایمان سچا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہی اس بات سے ہوگا کہ آپ اپنے علاقے کی زمینی حقیقت کے لحاظ سے کسی بھی درجے میں جہاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یقیناً آپ کے ایمان کے سچے یا جھوٹے ہونے کی واحد کسوٹی پھر جہاد بن کر رہ جاتا ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیات ملاحظہ کیجیے۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان لوگوں کو جہاد کی شرکت سے علیحدہ رہنے کی اجازت کیوں دے دی؟ حالانکہ جہاد ہی وہ کسوٹی ہے جس سے تم پر یہ کھلتا کہ اپنے ایمان میں سچے کون اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے درخواست نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معذور رکھا جائے۔ جان اور مال تو بھیج چکے ہیں جنت کے لیے۔ ایسی درخواست صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر۔ یہ اللہ کا صریح فتویٰ اور فیصلہ ہے، مولوی کا فتویٰ کچھ بھی، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے ہم کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود بھیج کر نہیں تھکتے، جن سے شفاعت کی تمام تر امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اور جہاد کے قریب بھی جانا تو درکنار جہاد کی فردیت تک سے ناواقف ہیں، اسی جہاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اور غور بھی کرتے ہیں کہ کیا بغیر جہاد کے ہمارے درود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھوں سے بہاتے آنسو کیا ہمیں واقعی ان کی شفاعت دلا سکتے ہیں؟ یہ آنکھ میں آ جانے والے آنسو بھی عزیز ساتھی انسان کو بہت بڑا فریب دیتے ہیں، اسے جھوٹا اطمینان دلاتے رہتے ہیں کہ وہ کرنے کے اصل کام سے غافل رہتے ہوئے بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک ہندو کالی ماں کے بت کے آگے دل کھول کر روتا ہے اور ہلکا ہو کر خود کو پاک صاف سمجھ کر پلٹ آتا ہے، لیکن اس نے اللہ کی آخری نازل کردہ کتاب سے علم اور آگاہی حاصل کی ہوتی تو ہی اس کو پتہ چل سکتا تھا، وہ تو سری شرک کر کے آیا ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی صلیب اور پادری کے آگے گڑ گڑا کر رو کر خود کو ہلکا سمجھ کر آتا ہے، وہ بھی دھوکے میں۔ بالکل اسی طرح کروڑوں تہجد گزار جو تہجد میں خانہ کعبہ کے سامنے عام نمازوں میں رات کو اٹھ کے روضہ رسول کے سامنے، مزاروں کے آگے، داتا کے سامنے رات کو اکیلے مصلوں پر گڑ گڑا کر رو کر راہ چلتے رو کر آنسو بہا کر خود کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کروڑوں مظلوموں کے لیے اصل جہاد کا فریضہ تو ایک طرف خود ان کے نزدیک ترین ذوی القربہ تک ان کی مالی معاونت کے منتظر ہوتے ہیں اور انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بس بغیر جہاد کے فریضے کو ادا کیے ہمارے آنسوؤں کی حیثیت بھی وہی قرار پاتی ہے جو کالی ماں کے بت کے آگے ہندو رو کر سچے جذبے سے آنسو بہاتے ہوئے خود کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل سری شرک کر رہا ہوتا ہے۔ طارق جمیل سے اچھا آنسو بہانے والا اور دعائیں مانگنے والا آپ کو کون مل سکتا ہے؟ اس سے بڑا چلتا پھرتا کیا ثبوت پیش کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب طاغوت مسلط ہو جائیں تو ومن جاہدہم بیدی فہو مومن، جس نے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن، ومن جاہدہم بلسانی فہو مومن، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن، ومن جاہدہم بقلبی فہو مومن، جس نے دل سے جہاد کیا وہ بھی مومن۔ اس کے بعد تو ولیس وراء ذلک من ایمان من حبۃ خردل، اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ہی نہیں۔ آخر میں ہم جہاد کے بارے میں چند احادیث پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو راہ خدا میں اپنی جان و مال سے لڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے جو کہ اللہ نے راہ خدا میں لڑنے والوں کے لیے تیار کیے، ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راہ خدا میں لڑنے کے لیے تلوار کھینچی در حقیقت اس نے اللہ کے ساتھ بیعت کی۔ حضرت زید بن حجرہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلواریں جنت کی کنجیاں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں لڑنے کے لیے مجاہدین کی صف میں 1 گھنٹہ ٹھہرنا 60 سالہ عبادت سے افضل۔ ابو مضر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں لڑنے کے لیے صرف ایک سفر کرنا 50 حج کرنے سے افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں لڑتے ہوئے 1 گھنٹہ ثابت قدمی دکھانا حجر اسود کے پاس شب قدر کی رات بھر کی عبادت سے افضل ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی جہاد کیا تو اس نے اللہ کی ساری عبادات ادا کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں صبح سے دوپہر تک یا ظہر سے عصر تک لڑنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاد میں کسی کے پاؤں پر غبار پڑے اور پھر سے جہنم کا دھواں پہنچے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیک اعمال میں اللہ کے دربار میں قریب ترین عمل راہ خدا میں لڑنا ہے اور اس کے ہم پلہ کوئی نیک عمل نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عبادت گزاروں کی عبادت راہ خدا میں لڑنے والوں کے ثواب کے مقابلے میں ایسی ہے کہ کوئی چڑیا اپنی چونچ میں سے سمندر سے جو پانی اٹھا لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے وہ راہ خدا میں لڑنے والوں میں سے ادنا مجاہد کی نیکیوں کا ثواب جاننے سے عاجز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاذ جنگ میں ثابت قدم رہنا خواہ کسی قسم کا اسلحہ چلانے کی نوبت بھی نہ آئے افضل ہے 60 سال کی ایسی عبادت سے جس میں لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے غازی کی تلوار نیزے اور اس کے اسلحے پر، اور جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر فخر کرے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح بخاری۔ معزز ناظرین، اگر یہاں تک میری باتیں آپ کے دل کو لگتی اور آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہاں اگر میں کلمہ گو مسلمان ہوں تو میں نے اب تک جہاد کا وہ حق ادا نہیں کیا جو کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہادی کے تحت مجھ پر فرض بنتا تھا، تو اب میں کیا کروں اور کس طرح کروں، تو اس کا بھی میں آپ کو پوری ایمانداری سے بالکل درست راستہ دکھا دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایماندار لوگوں کا اور سچے مجاہدین کا وہ اجتماعی ٹولہ ہے جو آپ کو جہاد کے فرض کو موجودہ زمینی حقیقت کے لحاظ سے ادا کرنے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے۔ منافق مولویوں اور دجالی میڈیا کی باتوں کو ایک طرف پھینک دیجیے، جہاد کو ریسکیو آپریشن کو سامنے رکھیے، کروڑوں مظلوموں کی تصویروں کو نگاہ کے سامنے رکھیے، تو کشمیر، بوسنیا، فلسطین، افغانستان ہر جگہ جہاد و قتال کرتی جماعت اسلامی آپ کو وہ طیارہ، وہ ٹرین اور وہ بس محسوس ہوگی جس کی منزل یقینی جنت۔ جو زندگی آپ نے دھوکے اور جہالت میں گزار دی اس پر اللہ سے توبہ کرتے ہوئے خود کو جماعت اسلامی کے سپرد کر دیجیے۔ اللہ کو جنت کے عوض بیچی ہوئی جان و مال جماعت اسلامی والوں سے کہہ دیجئے کہ اب یہ آپ لوگوں کی ثوابدید پر ہے، مجھے جنت چاہیے، اور اس جنت کے لیے آپ کو جہاد کرتا سچا گروہ دیکھ کر میں آپ کے ساتھ شامل ہوا۔ عزیز ساتھیو، میرا کام حق بات پہنچا دینا تھا۔ اگر میری بات سچ اور حق لگے تو ساری دنیا کے ایک ایک کلمہ گو تک میری بات پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میرا ساتھ دیجیے، میری عبادت رب کے بارے میں اصل حق بتلاتی ان 3 ویڈیو کو جنگل کی آگ کی طرح دنیا کے ہر کلمہ گو تک، کم از کم ہر کلمہ گو پاکستانی تک ضرور